ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، بے شک میں قتل کر چکا میں انہی میں سے ایک جان کو، بس خوف کھاتا ہوں میں یہ کہ قتل کر دیں گے وہ مجھے، اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے میرے سے عذروِ زبان کے، بس رسالت دے دیجئے اس کو بھی میرے ساتھ عذروِ مدد کرنے کے، تصدیق کرے گا وہ میری، بے شک میں خوف کھاتا ہوں میں یہ کہ تکذیب کریں گے وہ میری۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، مضبوط کر دیتے ہیں ہم تیرا بازو تیرے بھائی کی وجہ سے، اور کر دیتے ہیں ہم تم دونوں کے لیے غلبہ، بس نہیں پہنچ سکیں گے وہ تم دونوں کی طرف۔ جاؤ ہماری آیات کے ساتھ تم اور وہ لوگ جنہوں نے تمہاری اتباع کی، غالب آنے والے ہو۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیات میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام کو کوہ طور کے دامن میں، وادی مقدس میں، وادی مبارکہ میں جب آگ لینے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور 2 معجزے عطا فرمائے، ایک ید بیضاء اور ایک عصا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی بیوی کے پاس تشریف لے گئے، ان کو ساتھ لے کے اب مصر میں داخل ہوئے۔ واقعات میں یہ آتا ہے کہ مصر کے اندر جب داخل ہوئے تو رات کا وقت تھا، اور چونکہ کافی عرصہ مصر سے باہر رہے تھے، کم از کم 10 سال تو وہاں بکریاں چراتے رہے، آنے جانے میں جو دن وقت لگا وہ اور تھا، تو رات کے وقت اپنے گھر پہنچے۔ ان کا گھرانہ مہمان نوازی کے لحاظ سے بنی اسرائیل میں مشہور و معروف تھا، تو اولاً گھر والوں نے یہی سمجھا کہ رات کے وقت کوئی مسافر، کوئی مہمان آ گیا۔ بعد میں پہلے بھائی سے تعارف ہوا، حضرت ہارون سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، ان سے تعارف ہوا۔ پھر انہوں نے جا کر کے بوڑھی امی کو بتایا کہ بھی موسیٰ تشریف لائے ہیں۔ تو جب یہ امی سے ملے تو پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا میں بیٹے کو آپ کے پاس واپس لوٹاؤں گا تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو ایک دفعہ تو لوٹایا دودھ پیتی حالت میں، اس وقت بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، اور اب بھی تو اچانک غائب ہو گئے تھے، کوئی پتہ نہیں تھا اہل خانہ کو کہاں چلے گئے، کدھر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے خبر ملی کہ تیرے بارے میں یہ حکومت نے فیصلہ کیا، جلدی جان بچا۔ وہ تو جہاں تھے اسی حالت میں وہیں سے چلے گئے۔ اب کوئی رابطے کی شکلیں تو اس وقت نہیں تھی کہ اہل خانہ کو اطلاع دیتے، تو اب بھی تو امی بڑی پریشان تھی کہ جوان بیٹا اچانک غائب ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، کس حالت میں ہے۔ تو اب جس وقت وہ آئے اور اب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہے، بینائی کی، باقی جسم کی کیفیت سب کمزور ہے، تو اب جب امی سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، تو اب بھی تو ان کا دل سینہ ٹھنڈا ہوا ہوگا اور حد سے زیادہ ٹھنڈا ہوا ہوگا۔ اس لیے جو بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ کا وعدہ قرآن میں یہ ہے ان مع العسر یسرا، کہ اللہ ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں دیتے ہیں۔ جب بندہ دین کے لیے ایک تنگی برداشت کرتا ہے، ایک مشکل برداشت کرتا ہے، تو رب کا وعدہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ ایک مشکل، ایک تنگی کے بدلے میں اسے ڈبل آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے رب کا حکم مان کے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، تو اللہ نے ان کو ڈبل
خوشی عطا فرمائی۔ ایک دفعہ وہ دودھ پیتی حالت میں ماں کی گود میں اللہ نے واپس لوٹوایا، اور ایک اب اللہ نے ماں کے ساتھ بچھڑنے کے بعد ملایا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ اب اصل تو حکم ہو چکا تھا کہ آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے اور اس کو جا کر کے بتلانا ہے کہ تو رب العالی نہیں ہے، رب العالمین وہ ہے جس کا پیغام لے کر کے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ اور اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، لہٰذا تو نے جو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے ان کو آزاد کر دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے ماں نے ہر بچے کو آزاد جنا ہے، تو پھر کوئی انسان کسی انسان پر حکمرانی کر کے اس کو اپنا غلام بنائے اور اس پر اپنے آرڈر جاری کرے اور اپنے احکامات جاری کرے، اللہ کے حکموں پر اس کو عمل نہ کرنے دے، تو ایسی غلامی انسان کے لیے برداشت نہیں ہے۔ تو انبیاء کا ایک مشن مستقل یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکالو اور اللہ کی غلامی میں لے آؤ، مخلوق اللہ کی غلام بنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پھر اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کہ اے رب کائنات، حکم تو مجھے یہ ہے کہ میں سیدھا فرعون کے پاس جاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کا ایک بندہ مار چکا ہوں، میرے سے ایک قتل ہو چکا ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے اب کہ میرے سے ہو چکا ہے۔ اب ممکن ہے کہ میں جو ہی ان کے پاس پہنچوں ان کی پہلی نگاہ مجھ پہ پڑے، تو بجائے اس کے کہ مجھے پیغام پہنچانے کا موقع ملے، دعوت تبلیغ کا موقع ملے، ان کو حق سچ کہنے کا موقع ملے، دین پہنچانے کا موقع ملے، ممکن ہے وہ مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیں اور پہلے ہی مجھے اس قتل کے بدلے قتل کر دیں، تو پھر جو آپ کا ذمہ لگایا ہوا میرے ذمہ کام ہے وہ رہ جائے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ اشکال اٹھاتے ہیں کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کے دل میں مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ ڈر کیوں ہے؟ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، کہ بھی اللہ ذمہ لگا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں آپ جائیں اس کے پاس، تو پھر مخلوق کا ڈر نبی کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے کسی نبی بلکہ اللہ کے ولی کے دل میں بھی اللہ کی مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا۔ جیسے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ کا ڈر دل میں رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے صرف اور صرف اللہ ہی کا ڈر ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو یہاں ڈر تھا وہ اپنی جان کا نہیں تھا، وہ جان کی وجہ سے نہیں فرما رہے تھے، وہ فرما رہے تھے اس وجہ سے کہ میرے اللہ نے جو میرے ذمے کام لگایا ہے، جو ڈیوٹی لگائی ہے میرے اللہ نے دین کی پہنچانے کی، ان کو حق سچ کہنے کی، توحید کا پیغام سنانے کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نہ ہو سکے۔ وہ اس خوف کی وجہ سے فرما رہے تھے کہ میرے ذمے جو میرے اللہ نے کام لگایا کہیں وہ نہ رہ جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کا عالم پہلی امتوں کے نبیوں کے برابر ہے۔ تو ادھر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو جان کا ڈر نہیں، کس کا ڈر ہے؟ دین کا ڈر ہے۔ تو ادھر دیکھیے یکم محرم کو مصلی رسول پر مسجد نبوی کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز کے دوران خنجر کے وار کیے گئے تو آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، آپ کو نماز کی فکر تھی۔ آپ نے گرتے گرتے ہی زخمی ہونے کے بعد بھی اپنے پیچھے والے مقتدی کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر لیا۔ یہ نہیں کہ نماز مسلمانوں کی ہوا ویلا میں چلی جائے، جان پہ حملہ ہو گیا ہے، 3 خنجر کے وار ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شریعت کے مسئلے پہ عمل کیا کہ اگر دوران امامت امام کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اس کی نماز کے لیے کوئی معاملہ بن جائے تو پیچھے والے مقتدی کو فوراً اپنی جگہ پہ کھڑا کرے تاکہ وہ مسلمانوں کی امامت اور نماز والے کام کو جاری رکھے۔ اس لیے مسئلہ ہے کہ امام کے قریب قریب وہ مقتدی کھڑے ہوں جو امامت کے قابل ہیں، جو نماز پڑھا سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ مستقل مسئلہ ہے۔ ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ میں آگے ہو جاؤں چاہے مجھے کوئی چیز کا پتہ ہو یا نہ ہو، مسئلے کے لحاظ سے یہی ہے۔
تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہاں اپنی جان کی فکر نہیں تھی، وہاں فکر تھی تو اللہ کے دین کی تھی، نماز کی تھی۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی انبیاء بنی اسرائیل کا جو مقام تھا، اللہ نے وہ مقام امت محمدیہ کے علماء کو دیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر اللہ پاک ہمیں حقیقت نصیب فرما دیں۔ یہ تو ہم لوگ مولویت کے نام پہ روٹیاں کھانے والے ہیں، مولویت کے لیے ننگ اور عیب بنے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے جیسے کو مولوی تو نہیں ہوتے۔ مولوی تو وہی ہوتا ہے جو مولا والا ہے، مولوی ہوتا وہی ہے جس کا تعلق مولا سے ہے، جس کی ہر وقت سوچ فکر مولا کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی درخواست یہ کی کہ اے باری تعالیٰ، مجھے یہ اندیشہ ہے اب اس کا حل کیا ہو کہ میری جان پہ وہ حملہ کر کے مجھے پہلے مار دیں اور میں آپ کا پیغام ہی نہ پہنچا سکوں تو کیا بنے گا۔ نمبر 2، میری زبان میں لکنت ہے، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بالکل چھوٹے بچے تھے تو ایک موقع پر فرعون نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے، اور فرعون کی داڑھی میں کچھ موتی جواہرات ایسی چیزیں تھیں جو چمکنے والی تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈال لیا، بچہ ہے۔ اب وہ فرعون کہنے لگا خطرہ لگتا ہے مجھے اس بچے سے، یہ تو میری داڑھی پکڑ رہا ہے، کہیں وہ بچہ نہ ہو جس نے میری حکومت کی ایسی تیسی کرنی ہے، اس کو قتل کراتے ہیں۔ تو اس وقت بھی آسیہ نے کہا بھی بچہ ہے، اس نے بچپنے کی وجہ سے یہ کیا ہے، کون سا کوئی سمجھ بوجھ والا ہے۔ تو فرعون نے کہا اچھا بچہ ہے تو پھر اس کا امتحان لیتے ہیں، ایک تشت میں، تھال میں، پلیٹ میں انگارے رکھ دیتے ہیں آگ کے روشن چمکتے ہوئے، اور دوسرے میں موتی جواہرات رکھ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کن کو ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو اللہ کا کرنا، اللہ تو اپنی حکمت سے جب حفاظت کرنی ہوتی ہے تو بچے نے وہ انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا، اب اس سے وہ ہاتھ بھی جلا، زبان بھی جلی، تو وہ منہ زبان کے اندر لکنت آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام صاف بول نہیں سکتے، لیکن میرا رب جب دین کا کام لیتا ہے تو اللہ پھر اعضائے ظہری کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شین ادا نہیں ہوتی تھی، نشہدو کو نشہدو کہتے تھے، لیکن اللہ کا کتنا ان کو قرب ملا ہے اور ان کی اذان اللہ کو کتنا پسند آئی ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری درخواست یہ کی کہ اے باری تعالیٰ، لکنت ہے میری زبان میں، اور وہاں تو بات مناظرے تک ہو سکتی ہے، مکالمے تک ہو سکتی ہے، وہ اپنی حجتیں پیش کرے گا، مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، دفاع کرنا ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں بات سمجھانے کرنے میں میں بات کرنے میں کمزور ہو جاؤں۔ تو اس کے لیے بھی حل، تو اللہ نے دونوں باتوں کا حل بتایا، اور قرآن مجید میں یہاں انہی آیات میں وعدہ کیا کہ وہ تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے، تیرا ان پر اتنا روب پڑے گا، ہیبت پڑے گی۔ اللہ نے حق والوں کو، دین والوں کو، سچ والوں کو ایسا روب عطا فرمایا کہ اس کو جرأت ہی نہیں ہوگی۔ اور دوسرے مسئلے کا حل کہ تمہارا بھائی جو بڑا فصیح اللسان ہے اس کو ساتھ ملا رہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری بات کی تائید و تصدیق کرے گا۔ تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے درخواست کرتے ہوئے، قال رب، فرمایا اے میرے پروردگار، بے شک میں نے قتل کیا، میں نے انہی میں سے ایک جان کو، فاخاف ان یقتلون، بس مجھے ڈر اور خوف ہے یہ کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ واقعی ہارون، اور میرا بھائی جو حضرت ہارون ہیں، ہوا افصح منی لسانا، وہ بول میں، زبان میں میرے سے زیادہ فصیح ہیں، فارسلہ معی، پس اس کو رسالت عطا فرما دیجئے، رسول بنا کے بھیج دیجئے میرے ساتھ، کیوں؟ ردن، ازروے میرے مددگار کے۔ مثال مشہور ہے کہ ایک ایک ہے، 2 11 ہیں، تو اس لیے ہمیں 2 ہو جائیں گے، جو صدقونی، وہ میری تصدیق کرے گا، انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ فرعون میری تکذیب کر دیں گے۔ تو اللہ نے دونوں باتوں کا حل اور ان کی دعا کا جواب ارشاد فرمایا، سنشد عضدک باخیک، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیتے ہیں۔ بھائی تو بھائی کا معاون ہوا کرتا ہے، یہ بھی کوئی ہمارا معاشرہ ہے کہ بھائی بھائی کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے سنشدک عضدک باخیک، تیرے بازو میں قوت آئے گی تیرے بھائی کی وجہ سے۔ بھائی تو بھائی کا معاون ہوتا ہے، بھائی تو بھائی کا مددگار ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر ہمارے اندر یہ معاملہ ہے تو اپنے بھائی سے صلح کریں،
اپنے ہمسائے سے سلوک کریں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ دکھ سکھ میں ہم ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن سکیں۔ اور دوسری بات کے بارے میں فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم نے تم دونوں بھائیوں کے لیے غلبہ کر دیا ہے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تم دونوں کی طرف وہ قطعاً نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اعتماد ہے، فرمایا اب جب تم نے جانا ہے بِآیاتنا، تو اس کے پاس ہمارے معجزات، ہماری آیات، ہمارے احکامات، ہماری بات کے ساتھ جانا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ نبی اللہ کی بات کا پابند ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، تو آج امتی کیسے شتر بے مہار ہیں کہ ہم نے خوشیاں کرنی ہیں تو اپنی مرضی، غمیاں کرنی ہیں تو اپنی مرضی، تہوار منانے ہیں تو اپنی مرضی۔ بھائی اللہ کے قرآن سے پوچھو بِآیاتنا، تم دونوں نبی ہو، رسول ہو، لیکن پابند ہو اللہ کی آیات کے، اللہ کے احکامات کے۔ انتما ومن اتبعکما، فرمایا تم دونوں اور جو تمہارے متبعین ہوں گے، اللہ کا وعدہ ہے الغالبون، غلبہ تمہارا ہوگا، ہر لحاظ سے تم ہی غالب ہوگے۔ اور واقعی اللہ نے غلبہ دیا کہ وہی مصر جس میں یہ مظلوم بن کے رہتے تھے، پھر اسی مصر میں موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے اس کے بعد 70 سال، اس سے بھی زیادہ عرصہ بنی اسرائیل نے حکمرانی بھی کی، حکمران بھی اسی مصر کے پھر بنی اسرائیل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔